کفیل مصطفیٰ یعنی جد مصطفیٰ و عم مصطفیٰ حضرت عبد المطلب کی کفالت، خواجہ ابو طالب کی کفالت کی کچھ معروضات عرض کرنی ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے سننے ہم سب کو اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ ام ایمن واپس لے کر آئیں، حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا۔ اس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی تھی۔ پھر 2 سال حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو اپنے پاس رکھا، اور یہ واقعات آپ سن چکے ہیں کہ حضرت عبد المطلب مکہ کے بڑے سردار شمار ہوتے تھے۔ حجاج کی جتنی خدمتیں تھیں اللہ نے حضرت عبد المطلب کو عطا فرمائی ہوئی تھی، جیسے کہ حجاج کو زمزم شریف کے اندر شہد ملا کے پلانا، خالص زمزم پلانا، اور باہر سے مزید پانی کا انتظام کرنا، حاجیوں کے لیے کھانے کا رہائش کا انتظام کرنا، اونٹ ذبح کر کر کے سرید بنا بنا کے حجاج کرام کو کھلانا۔ حضرت عبد المطلب کے لیے بیت اللہ کے سائے کے اندر ایک زبردست قسم کا فرش بچھایا جاتا، قالین، جس کے اوپر بیٹھ کر یہ فیصلے کیا کرتا تھا۔ اس کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے کسی بیٹے کو یہ مجال نہیں تھی کہ با کر باپ کی مسند پر بیٹھ جائے، چاہے وہ حضرت عباس تھے، چاہے خواجہ ابو طالب تھے، چاہے وہ حضرت زبیر تھے، چاہے وہ حضرت حارث تھے، سارے حضرت حمزہ، یہ سارے بیٹے اس فرش کے، اس قالین کے کناروں کے اوپر بیٹھتے تھے۔ لیکن جب باری آتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضور تشریف لاتے، دادا کی مسند پر بیٹھ جاتے۔ چاچے کہتے کہ بھتیجے یہاں سردار کا مرتبہ ہے، سردار کی مسند ہے، سردار بیٹھتے ہیں، آپ سائڈ پہ آ کر بیٹھ جاؤ۔ تو عبد المطلب آ کر ان کو منع کرتے کہ میرے اس پوتے کو میری جگہ سے نہ اٹھاؤ، میں نے اپنے پوتے کی جو شان دیکھی ہے اور سفروں کے اندر جو مجھے راہبوں نے اس کی بشارتیں سنائی ہے، وہ تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ حضور کو اپنے ساتھ بٹھاتے اور فیصلے کرتے، اور حضور اپنے دادے کو دیکھ کر مسکراتے اور دادا اپنے پوتے کو دیکھ کر مسکراتا۔ اللہ نے عجیب محبت اور عجیب اللہ نے الفت پیدا فرمائی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں حضور نے خالص عربی سیکھی، ثقافت سیکھی، عربی تمدن سیکھا، اور حضرت عبد المطلب کے پاس پاک پیغمبر نے سرداری سیکھی کہ سرداری کیسے کرتے ہیں، فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ اللہ نے حضور کو سردار بنانا تھا تو سرداری سیکھی ہے عبد المطلب کی مسند سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال عبد المطلب کے ساتھ گزارے۔ عبد المطلب نے حضور کے واسطے سے بارشیں مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی، اور ایک مرتبہ آپ کے اونٹ گم ہو گئے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میرے بھتیجے، میرے پوتے، جا کر دیکھنا، ہمارے اونٹوں کو تلاش کر کے لانا۔ پتہ تھا کہ جب یہ معصوم نبی جاتا ہے تو اللہ ضرور اس پیغمبر کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ جب حضور گئے تو کچھ دیر ہو گئی، ایک شاعر کہتا ہے میں نے دیکھا تھا عبد المطلب پریشان تھا، اشعار پڑھتا تھا، اللہ میرا پوتا نہیں آ رہا، میرا دل گھٹ رہا ہے۔ اتنی دیر میں حضور اونٹوں کو لے کر آئے تو عبد المطلب نے حضور کو اٹھایا اور سینے سے لگایا، رو کر کہا میرے پوتے تیری جدائی کی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، آج کے بعد تجھے میں اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ ہر وقت حضور کو ساتھ رکھتا تھا۔ 120 سال یا 118 سال یا 124 سال کی عمر ہوئی، حضرت عبد المطلب کا آخری وقت آ پہنچا، بیمار ہوا، علیل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ بیٹھے ہیں، آخری سہارا ہے، ابے کو دیکھا نہیں، اماں کو ہاتھوں کے ساتھ رخصت کیا، دادے کے انتقال کا ٹائم ہے۔ ساری اولاد کی طرف عبد المطلب نے نگاہ دوڑائی،
ویسے تو سارے 10 بیٹے کے 10 بیٹے فرما بردار تھے، لیکن یاد رہے کہ یہ ساری الگ الگ ماؤں سے تھے۔ عبد المطلب کی مختلف شادیاں تھیں، 3 بیٹے ایک ہی بیوی سے تھے، ایک ابو طالب، ایک حضرت عبداللہ، ایک حضرت زبیر۔ یہ تینوں ماں جائے تھے، ایک ہی ماں کے بیٹے تھے۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب نے خواجہ ابو طالب کے حوالے کیا، جو دونوں حضرت عبداللہ ابو طالب ایک ماں جائے تھے، شفقت اور محبت زیادہ تھی۔ فرمایا ابو طالب یہ میں اپنا پوتا تیرے حوالے کر رہا ہوں، خیال کرنا، اس کا بڑا احترام کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ ام ایمن کہتی ہیں میں نے دیکھا تھا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال کی عمر تھی اور محبوب کریم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور اپنے دادے کے ساتھ روتے ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ بتانا چاہتا تھا جس کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، اس کا سایہ کرنے والا، نگرانی کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک ایک کر کے سارے سائے ہٹا دیے۔ ہزاروں حکیم، لاکھوں سیانے، خدا کی حکمتیں خدا ہی جانے۔ خدا نے اپنی حکمتیں کسی کو بتائی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر سے سارے سائے جدا کر دیے۔ پھر یہ پہلا موقع تھا جب بنو ہاشم کی سرداری عرب سے ختم ہوئی تھی۔ سب سے پہلا موقع تھا عبد المطلب کے انتقال کے بعد بنو امیہ والوں کے پاس یہ سرداری چلی گئی تھی۔ صرف ایک زمزم شریف پلانے کی خدمت تھی جو حضرت عباس کے پاس رہ گئی، باقی ساری خدمتیں بنو امیہ کے پاس چلی گئی۔ عبد المطلب کی رخصت ہوتے ہی بنو ہاشم کی سرداری بھی رخصت ہو گئی۔ اب خواجہ ابو طالب آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ رکھا، اور یہ قرب اتنا زیادہ ہو گیا تھا، خواجہ ابو طالب حضور کو اپنے ساتھ دائیں طرف سے سلاتا تھا، راتوں کو اٹھ اٹھ کے دیکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اٹھا تو حضور نہیں تھے، تلاش کرنے گیا تو حضور جلوہ افروز تھے، اور حضور نے فرمایا چاچا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھتیجے تجھے تلاش کرنے۔ کہا چاچا میں یہاں پر ہوں، پانی پی رہا ہوں۔ حضور پانی پیتے تھے، نبوت کا اعلان نہیں ہوا، قرآن نہیں اترا، لیکن اس وقت بھی پیغمبر کہتے بسم اللہ الاحد، پھر بھی اللہ کا نام لے کے حضور پانی پیتے تھے۔ جب حضور پانی پی لیتے تو فرماتے الحمدللہ۔ فرمایا میں نے حضور کی بچپن کی عادات دیکھی کہ بچپن میں اللہ کا نام لے کے روٹی کھاتے ہیں، اللہ کا نام لے کے پانی پیتے ہیں۔ کبھی کسی کی غیبت کرتے میں نے نہیں دیکھا، کبھی کھیل تماشے کے اندر میں نے نہیں دیکھا، کبھی حضور کو کسی کی غیبت کرتے میں نے نہیں دیکھا، کبھی بچپن کے اندر بھی حضور کو میں نے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدائشی طور پہ معصوم فرما دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب نے ایسی خدمتیں کی، کہا جب یہ یتیم بھتیجا میرے دسترخوان پہ ہوتا تو اللہ ایسی برکت فرما دیتے، میرا سارا کنبہ کھانا کھا لیتا، کھانے پھر بھی بچ جاتے تھے۔ لیکن جب یہ یتیم بھتیجا میرے دسترخوان پہ نہ ہوتا، کھانا زیادہ ہونے کے باوجود کھانا کم ہو جاتا، میں نے یہ طے کر لیا تھا اس وقت تک دسترخوان پہ کھانا کوئی نہ کھائے جب تک میرا یتیم بھتیجا محمد کریم دسترخوان پہ نہیں کھائے گا، کیونکہ یہ برکتیں ہماری نہیں، یہ پاک پیغمبر کی برکتیں ہیں۔ جو دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو اللہ دسترخوانوں میں برکت نصیب فرما دیتا ہے۔ کہا چاچا آپ معذور بھی ہیں، بچے بھی زیادہ ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں یہاں آپ کے پاس بیٹھا رہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کوئی کام کاج کروں۔ پھر حضور نے بکریاں چرانا شروع کر دی۔ قرار یہ چند درہموں کے بدلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، کیونکہ امت کو حضور نے جوڑنا تھا تو پہلے بکریوں کا جوڑ سکھایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھی کو کہا یار اگر ہم رات کو نہ سوئیں صبح کو بکریاں نہیں چرا سکتے، اگر تو میرے ساتھ تعاون کرے، کل میری بکریاں تو چرائے تو مکے کے فلاں سردار کی ایک بہت بڑی شادی ہے اور شادی کے اندر رات کو بڑا شغل میلہ لگنا ہے، بڑے قصے کہانیاں ہونی ہیں، میں جاؤں دیکھ کے آؤں کہ کیسی شادیاں ہوتی ہیں۔ اس ساتھی نے کہا کوئی بات نہیں، کل میں آپ کی بکریاں چرا لوں گا، آپ جانا رات کو ساری رات یہ دیکھ لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جیسے ہی میں وہاں پر پہنچا شادی کے اندر، اچانک مجھے غنود کی اور مجھے نیند آنے لگی۔ میں وہاں پر بیٹھا تو اچانک مجھے نیند نے آ گھیرا اور میں وہاں پر سویا۔ ساری رات قصے کہانیاں چلتی رہیں، ساری رات کھیل تماشے ہوتے رہے، لیکن اللہ نے محبوب کے کان بھی محفوظ فرمائے، اللہ نے محبوب کی آنکھ بھی حفاظت فرمائی۔ حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ خیر حافظہ، اللہ ہی حفاظت کر رہا تھا اپنے محبوب نبی کی۔ جب صبح میں آیا تو میرے ساتھی نے پوچھا سناؤ رات کیا کیا سنا تھا؟ کہا یار سننے گیا تھا لیکن نیند آ گئی، آج کی رات کو اجازت دے، آج تو ہم بکریاں کٹھی چراتے ہیں، کل میری بکریاں تو چرانا، میں رات کو قصہ کہانی سنوں گا۔ حضور پھر تشریف لے گئے، اللہ نے پھر نیند کو غالب کر دیا، حضور پھر آرام فرما رہے۔ روایات میں ہے کہ حضور نے 3 راتیں کوشش کی، اللہ نے تینوں راتیں حفاظت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا میرے میٹھے مدنی، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کن قصے کہانیوں کے پیچھے جا رہا ہے؟ یہ دنیا کے جھوٹے قصے نہیں، میں تجھے رب سچا قصہ یوسف کا سناؤں گا، یہ قرآن سناؤں گا اور تیری زبان سے قرآن پڑھواؤں گا۔ اللہ ایسی حفاظت کرتا تھا۔ حضور نے بکریاں بھی چرائی، حضور نے اونٹ بھی چرائے۔ مرتبہ مکہ میں قحط آیا، ابو طالب کا دور تھا، لوگ آئے، کہا ابو طالب عبد المطلب کی مسند پہ تم آئے ہو، جب ہمیں قحط شدید ہوتا، بارش کی ضرورت ہوتی، پھر عبد المطلب کے پاس آتے تھے، تو مہربانی فرما آ کر کوئی دعا مانگ۔ خواجہ ابو طالب کہتے میں حضور کو ساتھ لے کر گیا اور میں نے حضور کو بیت اللہ کے ساتھ بٹھایا، حضور نے اپنے پشت مبارک بیت اللہ کے ساتھ لگا لی، بیت اللہ کے ساتھ پشت مبارک لگا کے حضور نے نبوت والی انگل کا اشارہ کیا۔ خدا کی قسم ہے کہ اس وقت آسمان بالکل صاف تھا، بادل کاٹے ہوئے ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ اتنے میں پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے انگل کا اشارہ کیا، جیسے ہی اشارہ ہوا اللہ نے بادلوں کو جوڑا، ایسا لگتا تھا جیسے غلام بن کر تابعداری کرتے ہوئے بادل آ رہے ہوں۔ اچانک بادل جمع ہو گئے اور بادل نے برسنا شروع کر دیا، پورے مکے کی زمین سیراب ہو گئی۔ پھر جب ابو طالب ذکر کرتے تو کہتے تھے وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شَمَائِلُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْغَرَائِمِ، وہ اشعار پڑھتا اور کہتا تھا کہ میرا یتیم بھتیجا تو وہ یتیم ہے جس کے چہرے کی برکت سے اللہ مکے والوں کو بارش نصیب فرماتا ہے، جو یتیموں کا ملجا اور بیواؤں کا مأویٰ ہے، جو یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کے سر پہ چادریں رکھتا ہے۔ ابو طالب بھی حضور کی تعریفیں کرتا تھکتا نہیں تھا۔ پھر وہ موڑ کیوں نہ ذکر کروں، جب حضور کی عمر 12 سال کی ہوئی، ابو طالب شام کی طرف جانے لگا، یہ قافلہ تجارتی تھا۔ حضور نے آ کر ابو طالب کا دامن پکڑ لیا، کہا چچا آپ کو پتہ ہے ابے کو میں نے دیکھا نہیں، اماں 6 سال کی عمر میں چلی گئی، 8 سال کی عمر میں دادا چلا گیا، مکے میں میرا کوئی نہیں ہے، آپ کا سہارا ہے، آپ مجھے تنہا تنہا چھوڑ کر نہ جائیں، مہربانی فرمائیں مجھے ساتھ لے جائیں۔ کہا میرے بھتیجے وہاں بڑا لمبا سفر ہوتا ہے، پیدل کے سفر ہوتے ہیں، پرکھٹن سفر ہوتے ہیں، آپ کی عمر چھوٹی ہے۔ جب حضور کو چھوڑ کے جانے لگا تو دیکھا کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں، پیغمبر غم زدہ ہیں۔ کہا حضور جب روتے تھے تو ابو طالب کا دل روتا تھا، کہا حضور کے رونے کو دیکھ کر میں برداشت نہ کر سکا، میں نے کہا بھتیجے تو رونا، تجھے ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ حضور کو ساتھ لے کے چل پڑا، چلتے چلتے راستے کے اندر وہ کنیسہ آیا، راستے کے اندر وہ گرجا آیا عیسائیوں کا، جہاں پر یہ راہب رہتا تھا، یہ بحیرہ راہب کے نام سے جو مشہور ہے، وہاں سے یہ تجارتی قافلے پہلے بھی گزرے ہیں، ابو طالب پہلے بھی کئی مرتبہ گزرا، لیکن وہ راہب اپنے کنیسہ سے اپنے گرجا سے باہر نہیں آتا تھا، یہ پہلا موقع تھا۔ فرماتے ہیں جب ہم نے جا کے سارا تجارتی قافلہ بٹھایا، اچانک سے دروازہ کھلا، دروازہ کھلتے ہی وہ بحیرہ راہب باہر آیا، باہر آ کے اس کا نام جرجیس تھا، لیکن بحیرہ مشہور ہو گیا۔ اس نے آ کے ایک ایک کو دیکھا، ایک ایک کی آنکھوں میں دیکھا، ایک ایک کے چہرے کو دیکھا، پیشانی پڑتا رہا، اور دیکھتے دیکھتے جب محمد کریم کے پاس گیا، اچانک اس کی زبان سے جملے نکلے، ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، یہ وہ پیغمبر ہے جس کو اللہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گا۔ کہا ابو طالب تیرے سارے قافلے کو میری طرف سے آج شام کا عشائیہ ہے، آج شام کا جناب میرے پاس ان کو ڈنر ہے، وہ آئیں گے اور ان کو کھانا کھلایا جائے گا،
میری دعوت ہے۔ اس نے جا کر اپنے خادموں کو کہا سارے جائیں اور کھانا تیار کریں۔ پرتکلف کھانا بننے لگا۔ جب کھانا بن گیا تو سارے قافلے کو بلایا گیا، دسترخوان بچھایا گیا، سارا قافلہ تجارتی دسترخوان کے اوپر بیٹھا۔ پھر وہ آیا، ایک ایک دسترخوان کے بندے کو دیکھنے لگا۔ سارے دسترخوان پہ موجود تھے لیکن رحمت للعالمین پیغمبر موجود نہیں تھے۔ اس نے پوچھا ابو طالب کل جس بچے سے میں ملا تھا آج وہ بچہ مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ بچہ کہاں چلا گیا ہے؟ ابو طالب نے کہا وہ میرا بھتیجا ہے، اس کو میں نے اونٹ چرانے کے لیے بھیجا ہوا تھا، پیچھے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑا ہوا ہے، وہ اونٹ بھی چرائے گا، سامان کی حفاظت کرے گا، لیکن کوئی بات نہیں، ہم ان کے لیے کھانا لے کر جائیں گے۔ اس راہب نے کہا ابو طالب تجھے کیا ہو گیا؟ تیری دعوت کس نے کی ہے؟ قافلے کی دعوت کس نے کی ہے؟ اس یتیم نبی کی برکت سے میں نے سارے قافلے کی دعوت کی ہے۔ خبردار جب تک وہ بچہ نہیں آئے گا اس وقت تک کسی کو کھانا نہیں ملے گا۔ ابو طالب کہتا ہے میں اٹھا اور وہاں سے چلا، پاک پیغمبر کے پاس آیا، میں نے کہا چل میرے یتیم بھتیجے، جب تک تو ہمارے دسترخوان پہ نہ ہو لوگ ہمیں روٹی نہیں دیتے ہیں، تیرے جوتوں کی برکت سے اللہ ہمیں رزق نصیب فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک وہ یتیم نہیں آئے گا کسی کو کھانا نہیں ملے گا۔ پاک پیغمبر تشریف لے کے گئے، سارا قافلہ حیران تھا، کہا وہ دیکھو تپتی دھوپ کے اندر ابو طالب چل رہا ہے لیکن اس یتیم نبی کے سر کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ جب حضور آئے درخت کے نیچے سارا قافلہ بیٹھ چکا تھا، پاک پیغمبر ایسی جگہ آ کر بیٹھ گئے جہاں پر کوئی سایہ نہیں تھا۔ حضور جیسے ہی بیٹھے وہ درخت کا سایہ اچانک سے جھکا، پاک پیغمبر پہ آ کر سایہ کر لیا، کہا ابو طالب میں تجھے کہتا تھا یہ وہ درخت ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی نبی اس کے آ کر نیچے نہیں بیٹھا ہے، یہ وہ درخت ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو سایہ کیا تھا۔ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ وہ درخت ہے جو امام الانبیاء کو پھر آخر میں سایہ کرے گا۔ یہ یتیم تیرا، یہ پاک پیغمبر امام الانبیاء بننے والا ہے۔ کہا کیا نشانی ہے؟ کیا نشانی یہ ہے اس کا ابا فوت ہو چکا ہے، اس کی اماں فوت ہو چکی ہے۔ کہا ہاں اس کا ابا فوت ہو گیا، اس کی اماں بھی فوت ہو گئی۔ کہا مجھے ایک اور نشانی چاہیے مگر اجازت ہو تو میں دیکھ لوں۔ کہا اجازت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قمیض اوپر کی گئی، دو مبارک کندھوں کے درمیان آپ کی مہر نبوت کو دیکھا، مہر نبوت سیب کی طرح گول تھی، اوپر خوبصورت بال بنے ہوئے تھے، اور چیخ کر کہنے لگا خدا کی قسم ہے یہی اللہ کے رسول ہے، خدا کی قسم ہے یہی محبوب رب العالمین ہے، اللہ اس کو نبوت کا تاج نصیب فرمائیں گے۔ ابو طالب مہربانی کر اس کو روم کے اندر لے کے نہ جا، لوگ اس کے قتل کے در پہ ہیں، یہودی اس کو دیکھ کے برداشت نہ کریں گے۔ اللہ بتانا چاہتا تھا او میرے میٹھے مدنی، جو اللہ نمرود کے باغ کے اندر ابراہیم کی حفاظت کرتا ہے، جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے حفاظت کرتا ہے، وہ اللہ ان اہل روم سے ان کی بھی حفاظت کرے گا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے 12 سال کی عمر میں یوں حفاظت فرمائی۔